بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج اتوار کا دن ہے جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے اندر ایک الیکشن پروسیس ہو رہا ہے، تو لہٰذا ہم نے سوچا کہ کیونکہ ہم نے ویڈیو ایڈوانس سے بنانی تھی تو الیکشن کے اوپر تو نہیں بنا سکتے، لیکن سلمان نے کہا کہ ویوز لینے تو الیکشن کی بات ضرور کریں۔ تو جی بی میں گائز الیکشن ہو رہا ہے۔ اگر آپ گلگت بلتستان کے ریزیڈنٹ ہیں، وہاں رہتے ہیں، آپ کا وہاں ووٹ ہے، تو پلیز جا کے ووٹ کریں، کیونکہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کرے گا۔ میرا مطلب کاؤنٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، وی ڈونٹ نو، بیکاز اگر آپ ووٹ ڈالیں گے ایسی جماعت کے لیے جو ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پسند، تو آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ ووٹ ڈالیں گے ایسی جماعت کو جو ڈیپ اسٹیٹ کو پسند ہے، تو آپ کا ووٹ کاؤنٹ کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو ٹو چوز بٹوین پی پی پی، پی ایم ایل این اور شاید آئی پی پی۔ لیکن اگین اگر وہ اقتدار میں بھی آ جائیں گے تو کیا جو لوکل بندے وہ اپوائنٹ کر رہے ہیں ان دیئر پلیس وہ کیپیبل ہیں کہ نہیں، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن الیکشن اور جمہوریت کا پروسیس صرف ایک دن کا نہیں ہوتا، یہ ایک چیز ہے جو فنڈامنٹلی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے۔ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ ہم الیکشن والے دن نکلے، ہم نے ووٹ کیا، اب سب چنگا ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ آپ نے ان ایم پی ایز اینڈ ایم این ایز، ان منتخب نمائندوں کو پرسو کرنا ہے فار دا نیکسٹ 5 ایئرس۔ آپ نے صبح دوپہر شام رات ان سے صرف یہی پوچھنا ہے کہ جو تم نے وعدے کیے ہیں، جو ہم نے کام بتائے تم نے کیے ہیں کہ نہیں۔ آج کی جو جنریشن ہے، جو ایک یوتھ بلج ہے، اس کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی، نہ تو صرف جی بی کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر۔ آپ کی مرضی کا کینڈیڈیٹ نہیں جیتا، ڈزنٹ میٹر۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ اس کی بھی آواز اٹھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے منتخب نمائندے کو، جس کو فارم 47 کے تحت اپوائنٹ کیا گیا ہے پورے پاکستان میں، اس کے پیچھے بھی چڑھیں۔ وی کین ناٹ گیو دیم این انچ۔ جی بی کے لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنی مشکلات ہیں، ان کے لیے رستے نہیں بنے ہوئے، بیسک ہیلتھ کیئر فیسلٹیز نہیں ہیں، پانی کے کرائسسز ہیں، یہ سارے، اور ویسٹ مینجمنٹ، انکریزنگ ٹورزم کے جو پرابلم ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیونکہ ٹفر کنڈیشنز میں رہتے ہیں تو وہ پورا کام بھی اپنا نکلواتے ہیں، وہ فوراً اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھی ایسے وہ اسپرٹ ہمیں پورے پاکستان میں لے کے جانی ہے، کیونکہ اگر ہمارے سیاستدانوں پہ چھوڑیں گے، اسٹیبلشمنٹ میں چھوڑیں گے، تو وہ ہر شہر کو کراچی بنانے کے لیے تیار ہیں کہ اتنا دنگا فساد، اتنا کیوس کر دو کہ کبھی بھی یہ لوگ ہمارے خلاف نہ کھڑے ہوں۔ جب پانی کے لالے پڑے ہوں گے، بیسک سیکیورٹی کے لالے پڑے ہوں گے، تو لارج اسکیل کام نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ نے جمہوریت کو اون کرنا ہے، اس جی بی کے الیکشن میں کچھ سیکھنا ہے، فیوچر الیکشن میں کچھ سیکھنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس سے پش بیک کیسے کرنا ہے، تو آپ نے اپنے پولیٹیشینس کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا ہے۔ سمجھیں، اگر آپ کے سیاستدان کو پتہ ہے کہ میں نے ووٹ لے کے آنا ہے، تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ اگر آپ کے سیاستدان کو یہ لگتا ہے کہ میں اپوائنٹ ہو جاؤں گا ڈیپ اسٹیٹ کی طرف سے، تو پھر آپ نے اس سیاستدان کی زندگی 5 سال اجیرن کرنی ہے، ان کے ڈیروں کے باہر، ان کے پولیٹیکل آفسز کے باہر قطاروں میں کھڑے ہونا ہے اور پریشر ڈالنا ہے کام کرنے کا، تاکہ وہ خود سال 2 سال 3 سال 4 سال بعد اسٹیبلشمنٹ میں کہ نا جی ساڑھے گل نہیں ہوئے گا، ساڑھے ون جواب ہی ہے۔ جب تک ہم اپنے پولیٹیشینس کو نیم اینڈ شیم نہیں کریں گے کام کرنے کے لیے، تب یہ لوگ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرتے رہیں گے۔ جو ہماری ڈیفنس ہونی تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جو ہمارے سیاستدان تھے، وہ اب جا کے ڈیفنس کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی۔ تو اگر لیٹ سے آپ کے علاقے میں منسٹر، آپ کے علاقے میں ایم این اے خواجہ آصف صاحب ہیں، یا آپ کے علاقے میں ایم پی اے سہیل افریدی صاحب ہیں، یا آپ کے علاقے کے اندر ایم این اے ایم پی اے کسی اور جماعت کا ہے، آپ ان کے پیچھے چڑھیں تاکہ آپ کے حلقے میں کام ہو۔ کم از کم ایک نیشنل لیول پہ آپ اپنی آواز ریز کریں، پروٹیسٹ جوائن کریں۔ لیکن اصل جمہوریت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز اپنے لیڈر کے ریلیز کے پروٹیسٹ کریں، اور پھر گھر جا کے اپنے ایم پی ایز کو پکڑیں کہ ہمارے حلقوں میں کام کیوں نہیں ہو رہا۔ سیم از ٹرو فار نون لیگ۔ اگر نون لیگ کو سن 2017 میں لگتا تھا کہ نواز شریف غلط نکالا ہے، تو ہر نون لیگ ورکر کا کام تھا کہ نواز شریف کے پیچھے کھڑا ہوتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ کام تھا کہ وہ اپنے حلقے کے ایم پی ایم این اے کو گریبان سے پکڑے، پوچھے یہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہمارے حلقے میں۔ ڈو یو ناؤ انڈرسٹینڈ؟ جمہوریت اتنی سمپل نہیں ہے، نوانسڈ ہے، اس کے لیئرز ہیں۔ آپ نے اپنا کام بھی کروانا ہے، جو بھی منتخب نمائندہ ہے، کیونکہ ایک دفعہ بندہ الیکشن کے تحت منتخب نمائندہ بن گئے تو وہ سب کا ہے، پورے حلقے کا ہے، صرف اپنے ووٹروں کا نہیں ہے۔ اس سے سب کے کام کریں، اگر وہ نہ کرائے کام تو یہ غلط ہے۔ آپ اس کے خلاف احتجاج کریں، لیگل کیس کریں، پریشر ڈالیں۔ اس گیم جو ہمارے پہ مسلط کی گئی ہے قائد اعظم کی شہادت، قائد اعظم کے فوت ہونے کے بعد سے لے کے ابھی تک، اس کو آپ کو پوری طرح نچوڑنا ہوگا۔ آپ کے علاقے میں ایک اے سی ہے، ایک ڈی سی ہے، کوئی بھی انسپیکٹر ہے، کوئی تھانے دار ہے، کوئی ایس ایچ او ہے، آپ اسے اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں۔ اٹ ڈزنٹ میٹر اس کے سیاسی بلیفس کیا ہیں یا آپ کے سیاسی بلیفس کیا ہیں، دے ورک فار یو۔ تو جی بی کا الیکشن آ رہا ہے، اس کے بعد تھوڑے دنوں بعد آزاد کشمیر کا الیکشن آئے گا، ایک نہ ایک دن نیشنل الیکشن بھی ہونے، تو ہمیں جمہوریت کو تب تک اون کرنا ہے۔ آپ تہیہ کریں، جو دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہ آج کے بعد ہم اپنے لوکل ایم پی ایم این اے کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں گے۔
ہم اپنے بیوروکریٹک سسٹم کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں گے. ہم غلط دیکھیں گے تو شرعی پیمانے کو فالو کرتے ہوئے اس کو روکیں گے, اور ہم اس ملک کو ان لوگوں سے واپس لیں گے. یہ ملک 2-3-4 لاکھ لوگوں کی جاگیر نہیں ہے, یہ ہمیں واپس لینی ہے. تو اس کا ایک طریقہ ووٹ دینا ہے, ایک طریقہ پریشر ڈالنا ہے, ایک طریقہ اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا ہے, ایک طریقہ کال آؤٹ کرنا ہے. ہم نے سارے طریقے بیک وقت کرنے ہیں. آپ ووٹ دینے جاتے ہیں تو آپ ووٹ کا پہرا بھی دیں, آپ پولنگ بوتھ پہ بھی کھڑے ہوں, آپ دیکھیں کہ یار جو بندہ ایکچولی جیتا ہے وہ بن رہا ہے کہ نہیں. یہ مشکل کام ہے, اس میں تکلیف اٹھانی پڑے گی, پرابلمز دیکھنی پڑیں گی, لیکن اگر ملک کو بچانا ہے تو مجھے اور آپ کو ہی بچانا ہے. کوئی باہر سے آ کے بچائے گا نہیں. ملک کو بہتر کرنا ہے تو مجھے اور آپ کو بہتر کرنا ہے. اپنے حلال کے کمائے ہوئے ٹیکس کے پیسوں کو صحیح استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا ہے تو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. ورنہ جو سسٹم چل رہا ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا. جو لوگ ہمارے مسلط ہیں وہ تو مسلط رہیں گے. تو میں امید کرتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو پازیٹیو سینس میں لیں اور آپ پیشن کے ساتھ اس کام کے اوپر چڑھیں. ہمارے لیے دعا کیجیے گا, ہم آپ کے لیے بھی کرتے ہیں. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ. السلام علیکم, امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. باہر بڑی شدید طوفان بھی آیا ہوا ہے, یالہ باری بھی ہو رہی ہے. تو وہ ایسے ایک باہر بڑا نا ایسے ایک خوفناک سا ماحول بنا ہوا ہے, تو خیال آیا جارج آرویل اور اس کے ناول 1984 یا 1984 کا. ظاہر بات ہے آپ لوگ کان پک چکے ہیں, یہ میں سنا چکا ہوں کتنی بار اسی ایک ایڈ کے اندر. لیکن مقصد بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جارج آرویل کون تھے اور یہ 1984 کا ناول ان کا اتنا کیوں اہم ہے, اور خاص طور پہ آج کے ہائپر سرویلنس کے دور میں جب سرکاریں پریکٹیکلی ہر فیسٹ انسانوں کی پرائیویٹ لائف کا اس کا حصہ بن چکی ہیں. اس طرح کے دیگر جو بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں انسانوں کے اور معاش کے اور سیاسیات کے, ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کتابوں کے تناظر میں, اعلیٰ فلموں کے تناظر میں, اور اس مختلف میوزک اور آرٹ لٹریچر کے کانٹیکسٹ کے اندر. تو آپ ایسی ایک کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ ایون میٹرکس کی ویب سائٹ پہ جا کے ہمارا بک کلب دا کلب اس کی ممبرشپ پرچیز کر لیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ول سی یو دیئر.